لیکن انسان کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اہل لغت نے بیان کیا انسان بنا ہے انس سے، انسان بنا ہے انس سے، اور انس کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا، محبت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں، وہ چلتا پھرتا انسان تو نظر آ رہا ہے مگر وہ کتے سے، سور سے، جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے، کیونکہ اس کے دل میں خود غرضی ہے، اس کے دل میں نفرتیں ہیں، اس کے دل میں عداوتیں ہیں، اس کے دل میں حسد ہے، اس کے دل میں بغض ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، وہ مفاد پرست ہے۔ اس لیے کہ آج کا انسان، اللہ اکبر، صورت کے اعتبار سے انسان ہے، کریم لگا کر کے چہرے چمکا رہا ہے، صابن سے منہ دھو کر کے چمڑی چمکا رہا ہے، فیس واش کا استعمال کر کے جو ہے اللہ اکبر انسان چہروں کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ او چہروں کے پجاریوں، اللہ کے نزدیک چہروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے ان چہروں کو خوبصورت بنانے والوں، جس دل کو خدا کی رحمتیں دیکھتی ہے، جس دل پہ خدا کی نور کی تجلیات ہوتی ہے، جس دل پر خدا کی اللہ اکبر توجہات ہوتی ہے، اس دل کو ہم خوبصورت کب بنائیں گے؟ آج یہ نفرتوں کے جو لوگ تقسیم کرنے والے ہیں، نفرتوں کو بانٹنے والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی ایمان قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ اللہ، اب آپ مجھے بتائیں، جو انسان ہوگا، یعنی انسان انس سے مشتق ہے، اب اگر انس سے مشتق ہے تو محبت کرے گا، اور اگر انسان، توجہ کریں، انسان نسیان سے مشتق ہے تو بھول جائے گا۔ اب یہ انس مطلب محبت، نسیان مطلب بھولنا، دونوں میں کیا تعلق ہے؟ انسان انس سے مشتق ہے یعنی وہ محبت کرے گا، اور نسیان سے مشتق ہے مطلب جو اسے ستائے گا وہ اس کو بھول جائے گا۔ انسان ستانے والوں کو، دکھ دینے والوں کو بھولنے آیا ہے، نسیان ہے اس کو، ستانے والوں کو وہ یاد نہیں رکھتا، وہ تو محبت دینے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، شروعات کرتے ہیں مثال کے طور پہ جانوروں سے۔ جو انسان ہوگا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا پابند، وہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مشہور روایت ہے، آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پر جنت اور جہنم دونوں چیزیں پیش کی گئی حالت نماز میں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا غور فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حالت نماز میں مجھ پر جنت اور جہنم دونوں پیش کی گئی۔ میں نے جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، جنت کی بہاریں بھی دیکھی، جنت کے اندر اجر و ثواب بھی دیکھا، اور جہنم کے اندر بھی دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا، جہنم کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت جہنم میں اس سبب سے نظر آئی کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا، اور بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کرے، اور نہ دیتی تھی کہ وہ خود کھائے، تو بلی بندے بندے مر گئی۔ وہ عورت بلی کو باندھ کر رکھ کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ آپ مجھے بتائیں، بلی پال کر اس کا خیال نہ کیا تو وہ عورت جہنم میں گئی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ مجھے یہ بھی حکم ہے کہ آج میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کروں، حالانکہ مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ درس میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حکم ہے تو مجھے اس کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ بلی کو باندھ کر کے رکھا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، تو عبادتوں کے باوجود وہ عورت جہنم میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، جو بلی کو کھانا نہ دے، باندھ کے رکھے، اس پر وہ عورت جہنم میں گئی، نماز کے بعد، روزوں کے بعد، عبادت کے بعد۔